السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم اسلامیات کے 135 سوالات اور ان کے جوابات مع تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے ایک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، اسلام کا پہلا رکن کون سا ہے؟ توحید۔ ارکان اسلام 5 ہیں: توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ انہیں ارکان الدین بھی کہا جاتا ہے۔ توحید یعنی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سوال نمبر 2، شرک کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ہے: ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ سوال نمبر 3، قرآن میں کتنے انبیاء کے نام ذکر کیے گئے ہیں؟ 26، اور سب سے زیادہ نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا 136 مرتبہ۔ سوال نمبر 4، سورہ اخلاص کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ توحید۔ اس سورت کو سورہ توحید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جامع تصور پایا جاتا ہے توحید کا۔ اس سورت میں توحید کے 5 ارکان بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ ایک ہے۔ نمبر 2، اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ نمبر 3، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ نمبر 4، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ نمبر 5، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص 112 نمبر سورت ہے اور اس کی 4 آیات ہیں۔ سوال نمبر 5، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس صورت میں خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں۔ عربی میں ختم کا لغوی معنی ہے مہر لگانا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتمے پر ہے، اور اللہ ہر بات جانتا ہے۔ سوال نمبر 6، توراۃ زبور کس عہد نامے میں شامل ہے؟ عہد نامہ قدیم میں۔ انجیل عہد نامہ جدید میں شامل ہے۔ عہد نامہ قدیم ایک مسیحی اصطلاح ہے۔ عہد نامہ قدیم کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں اور عہد نامہ جدید کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، آیت بر کس صورت میں ہے؟ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177۔ یہ دین کے قواعد و اصول پر مشتمل ہے، بنیادی عقائد احکامات کے بارے میں ہے اور دوسرے پارے میں شامل ہے۔ سوال نمبر 8، کس خلیفہ راشد کا لقب غنی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب غنی ہے۔ ان کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں، ذو النورین بھی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا تھا۔ سوال نمبر 9، روزہ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ صوم، اور یہ مصدر ہے۔ صوم کے لغوی معنی رکنے کے ہیں۔ روزہ کو ڈھال بھی کہتے ہیں۔ روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا۔ روزہ کا سب سے بڑا مقصد تقویٰ ہے۔ سوال نمبر 10، سونے کا نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ 7.5 تولہ۔ اور چاندی کا نصاب زکوٰۃ 52.5 تولہ ہے۔ سوال نمبر 11، مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8۔ مصارف زکوٰۃ سورہ توبہ کی آیت 60 میں بیان ہوئے ہیں۔ آیت انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ نمبر 1 فقراء،
نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، نمبر 5 ملازم غلام کی آزادی، نمبر 6 مقروض، نمبر 7 فی سبیل اللہ، نمبر 8 مسافر۔ سوال نمبر 12 شیطان کو کنکریاں کہاں ماری جاتی ہیں؟ منا میں۔ طواف کا آغاز حجر اسود سے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 13 وقوف عرفہ کس دن ہے؟ 9 ذی الحجہ کو۔ خطبہ حج بھی 9 ذی الحجہ کو، یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو منا میں مناسک ادا کرتے ہیں، یوم النحر 10 ذی الحجہ کو، ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ کو، اور انہیں ایام معدودات بھی کہا جاتا ہے۔ ایام تشریق کو ایام اکل و شربہ یعنی کہ کھانے پینے کے دن بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 14 مسجد تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ مسجد قباء کو۔ اسلام کی پہلی مسجد قباء ہے، مدینہ سے 3 کلومیٹر بستی قباء میں واقع ہے۔ قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت قباء میں 14 روز قیام کیا۔ یہ مسجد تقویٰ بھی کہلاتی ہے۔ دنیا کی پہلی مسجد حرام ہے اور دوسری مسجد اقصیٰ ہے، اور ان دونوں کی تعمیر کا درمیانی فاصلہ 40 سال ہے۔ مسجد قبلتین مدینہ منورہ کے محلہ بنو سلمہ میں واقع ہے، جہاں 2 ہجری میں نماز کے دوران قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ سوال نمبر 15 شیب ابی طالب میں محصوری کتنے سال رہی؟ 3 سال۔ 7 نبوی تا 10 نبوی تک محصوری رہی۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑی گھاٹی کا نام ہے۔ اس مقاطعہ کے ختم ہونے کے بعد جلد ہی چچا ابو طالب اور زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 16 صحابی رسول ابو جندل کس کے بیٹے تھے؟ سہیل بن عمر کے۔ 6 ہجری صلح حدیبیہ کے وقت وہ زنجیروں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ ابو جندل کا نام عاص ہے۔ سہیل بن عمر قریش مکہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصالحت کے لیے آئے تھے۔ سوال نمبر 17 ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا کیا کہلاتا ہے؟ جہاد۔ نفسانی خواہشات کے خلاف لڑنا جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 18 منافق کسے کہتے ہیں؟ 2 رخی کرنے والے کو۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، عملی منافق اور اعتقادی منافق۔ عملی منافق دل سے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور عمل اسلام میں کمزور ہوتا ہے۔ اعتقادی منافق دل سے اسلام میں داخل نہیں ہوتا، ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتا ہے۔ سوال نمبر 19 اسماء بنت امیس کا لقب کیا تھا؟ صاحبۃ الہجرتین۔ 2 ہجرتوں والی۔ آپ کے پہلے شوہر جعفر بن ابی طالب جو جعفر طیار کے نام سے مشہور ہیں، جو جنگ موطا میں شہید ہوئے تھے۔ سوال نمبر 20 ذکر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ذکر خفی اور ذکر جلی۔ قرآن میں ارشاد ہے اور اپنے پروردگار کو دل میں عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے دھیمی آواز سے یاد کرو۔ سورہ اعراف 205 نمبر۔ سوال نمبر 21 کتاب البرہان کے مطابق قرآن کے کتنے نام ہیں؟ 55۔ البرہان امام زرکشی کی تالیف ہے۔ ان کا پورا نام محمد بن عبداللہ تھا۔ زرکشی فارسی کلمہ ہے۔ زر کا معنی سونا اور کش کا معنی والا یعنی سونے کا کام کرنے والا۔ طلب علم سے پہلے وہ سونے کا کام کرتے تھے۔ سوال نمبر 22
قرآن کی موجودہ ترتیب کو کیا کہتے ہیں؟ ترتیب توقیفی۔ سوال نمبر 23، عقبہ بن ابی معیط کس جنگ میں قتل ہوا؟ جنگ بدر میں۔ اس نے ابو جہل کے کہنے پر اکسانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی ڈالی تھی۔ ایک دفعہ نماز کی حالت میں گلے میں چادر ڈال کر کھینچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ سوال نمبر 24، پاکستان میں بینک سے زکوٰۃ کی کٹوتی کس ماہ میں ہوتی ہے؟ ماہ رمضان میں۔ زکوٰۃ کٹوتی جنرل ضیاء کے دور میں شروع ہوئی 20 جون 1980 عیسوی کو۔ وحی لانے کی ذمہ داری کس فرشتے کی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ روح قبض کرنا حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے اور میکائیل علیہ السلام کا کام بارش برسانا، اسرافیل علیہ السلام کا کام سور پھونکنا۔ سوال نمبر 26، انجیل کا معنی کیا ہے؟ خوشخبری، اور انگریزی میں اسے گوسپل کہتے ہیں۔ زبور کے معنی ٹکڑا یا ایک پارہ کے ہیں۔ مسیحی و یہود زبور کو داؤد علیہ السلام کے نغمات سمجھتے ہیں۔ تورات کے معنی قانون، تعلیمات یا ہدایات کے ہیں۔ قرآن کے معنی یہ عربی زبان کے فعل قرأ کا مصدر ہے جس کے معنی اس نے پڑھا، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ سوال نمبر 27، عربی کتنے ملکوں کی زبان ہے؟ 22 سے زائد۔ سوال نمبر 28، بنی اسرائیل کی طرف آخری رسول کون آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 29، نماز پنجگانہ کب فرض ہوئی؟ 10 نبوی کو۔ زکوٰۃ کی فرضیت 2 ہجری کو، روزہ کی فرضیت بھی 2 ہجری کو، حج کی فرضیت 9 ہجری کو ہوئی۔ سوال نمبر 30، حدیث کے مطابق وسعت رزق اور درازی عمر کا سبب کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ قرآن کے مطابق ہمسایہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ سورہ نساء کی آیت 36 میں ہے: نمبر 1 رشتہ دار پڑوسی، نمبر 2 اجنبی پڑوسی، نمبر 3 ہمنشین یا پہلو کا ساتھی۔ سوال نمبر 33، جامع العبادات کسے کہتے ہیں؟ حج کو۔ سوال نمبر 34، ذوالوجہین سے کیا مراد ہے؟ منافق۔ سوال نمبر 35، حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ ذی نور، نور والا۔ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے۔ سوال نمبر 36، زمین پر خدا کا سایہ کسے کہا گیا ہے؟ عادل بادشاہ کو۔ سوال نمبر 37، شیب ابی طالب کہاں واقع ہے؟ مکہ کے قریب ایک پہاڑی گھاٹی کا نام ہے۔ سوال نمبر 38، قرآن کے مطابق مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف کسے کہتے ہیں؟ غیبت کرنے کو۔ آدمی کسی شخص کی پیٹھ پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہہ دے جو اگر اسے معلوم ہو تو اس کو ناگوار گزرے، اسے غیبت کہتے ہیں، اور اگر وہ بات اس میں موجود نہ ہو تو اس کو بہتان کہتے ہیں۔ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لیے استغفار کرو جس کی غیبت کی گئی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ہے: ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ ہمیں ناگوار ہوتا ہے۔
سوال نمبر 39، نماز باجماعت کا ثواب انفرادی نماز سے کتنا زیادہ ہے؟ 27 گنا۔ سوال نمبر 40، فاطمہ نامی چوری کرنے والی عورت کی سفارش لے کر کون آئے؟ اسامہ بن زید، اور اس عورت کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ سوال نمبر 41، سعی کس کے درمیان کی جاتی ہے؟ صفا مروہ کے درمیان، اسے مسعی کہتے ہیں۔ حج عمرہ میں سعی کے بعد حاجی یا عمرہ کرنے والا حلق یا تقصیر کراتا ہے، اس کے بعد احرام کھول دیتا ہے۔ صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ حج کا اہم رکن کون سا ہے؟ وقوف عرفہ، یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ سوال نمبر 43، کس صحابی نے حج کی تیاری کو جہاد قرار دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ کس سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر ہے؟ سورہ مزمل میں۔ غیر مسلموں کی زمینوں سے کیا وصول کیا جاتا ہے؟ خراج۔ اور مسلمانوں کی زرعی پیداوار کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔